پڑھیے اللہم صلی علی شفیعنا کوئی زبان خاموش نہ رہے میرے سونے مدنی آقا سرور انبیاء نے فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جو مجھ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہوگا اللہم صلی محسن حکم عطا میری آقا آخری پناہ ہو تم پر درود نہ پڑھوں ایسا تو بے وفا نہیں صلی میرے نبی کی ذات سے محبت کرنے والوں یار یہ زیادہ نہ کر اس میں پاور ہی نہیں ہے جو تو اس کو چلانا چاہتا ہے اس کو سیدھا سیدھا چلا چھوڑ اس کو کم کر میرے نبی رحمت سید کونین سرور کون و مکان سے محبت کرنے والوں اللہ نے ہمارے نبی کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے نہ یار اور تو سیمی تھا دے تے ٹھنڈ اتنی بھی ٹھنڈ نہیں یار اچھا تے او گرمیاں والا اثر جاری ہے ٹھنڈ جا اگے آسی نہ آنند اللہ نے میری تمہارے نبی کو بے مثل و بے مثال پیدا کیا ہے نہ کوئی صورت میں ہمارے نبی جیسا نہ کوئی سیرت میں ہمارے نبی جیسا ہے میرا نبی بے مثل بھی ہے میرا نبی بے مثال بھی چند چیزیں تحت اللفظیت بیان کرتا ہوں اس کو ریپیٹ کم کریے صاف بات کر دے اس کو بس سیدھا سیدھا تھرو دے اس کا فل تھرو دے اس کے اندر نہیں ہے یہ چیز جو تو دینا چاہتے سیدھا تھرو دے اس کو گرامی المرتبت حاضرین ٹھیک ہے اور تھرو دو اس کا ریپیٹ کم کر دو اس میں نہیں ہے وہ پاور نہیں ہے گرامی المرتبت حاضرین و سامعین بات یہاں ہو رہی تھی نبی رحمت سید کونین کے گستاخوں کے حوالے سے اور ایک بات آپ کے ذہن میں ہو نبی علیہ السلام کے گستاخ کے متعلق ہمارے فقہاء نے ایک قانون بتایا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ بچہ اس کے ذہن میں یہ موجود رہے قانون یہ ہے کہ گستاخ نبی حلال الدم ہوتا ہے یعنی اس کو مارنا اس طرح ہے جیسے خنزیر کو مارنا کیا بات کر رہے ہو ذرا اونچا بولو گستاخ نبی کو مارنا اس طرح سے ہے جیسے خنزیر کو مارنا کتے کا نہیں کہا گیا خنزیر کا کہا گیا کیونکہ کتا بعض اوقات رکھا ہوا ہوتا ہے تو تان پتہ ہے کہ ملکان دا خانہ دا کتا ہے اس میں کوئی وٹا مارے اگلے آنے نہ ہوئے خانہ دے کتے کا وٹا مارے لیکن سور کسے دے نہیں ہوتا نہیں گل نہیں بات نہیں سمجھ علماء کیا فرماتے ہیں کہ گستاخ نبی کی کیا مثال ہے جیسے بولو خنزیر وہ ملکوں کی پٹی سے دوڑتا ہوا شیخوں کی پٹی میں جائے پٹی سمجھتے ہو کھیت ادھر سے سیدوں کی جائے سیدوں سے نکلے عباسیوں کے یہاں جائے اس سے جو مرضی کھڑکا دے
کوئی کلیم نہیں کرتا میری پٹی دا سور کیوں ماریا نے. اس لیے فقائے احناف کا فتویٰ یہ ہے گستاخ نبی جتھے پھڑیا جاوے لب جاوے پھڑیا جاوے تے نال ہی وڈیا جاوے. گستاخ نبی کی ایک ہی سزا ہے. ماشاءاللہ. اور کیا پتہ ہے فرانس کے کتوں کو دنیا کا واحد ملک جہاں کے پیدا ہونے والے 57% بچے حرام کے ہیں. بھائی پڑھیں آپ ابھی آپ کے ہاتھوں میں یہ پکڑا ہے نا گوگل بابا سرچ کر لو. سب سے ٹاپ پہ حرامیوں کا ریشو اس ملک کے اندر ہے. اور یہ جو صدر ہے یہ میکرون کتا جس نے ہمارے نبی کی بے ادبی اور گستاخی کروائی ہے سرکاری سرپرستی میں. یہ وہ کتا ہے کہ جو صرف 11 سال کی عمر میں اس نے اپنی 30 سال کی استانی کے ساتھ بڑا عرصہ ناجائز تعلقات رہے اور اس کے بعد اسی کتی سے اس نے شادی کی. یہ ہے وہ کمینہ, یہ ہے وہ بےغیرت. تو اس کے باپ کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے اس کا باپ کون ہے. تو جو پیداوار ہی ناجائز ہو اور جن کے کام ہی ایسے ہوں انہیں کیا پتا کہ عظمت والے پیغمبروں کی شان کیا ہے, ان کی عزت کیا ہے, ان کا کمال کیا ہے. ان کے لیے یہ معمولی سی بات ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارے دین میں عورت کی عزت ہے. اگر کوئی کسی عورت کو جاتے ہوئے گھور کے دیکھے تو دوسرا بندہ غیرت میں آ جاتا ہے. یہ بات انہیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ ان کے وہاں یہ ایک معمولی سی بات ہے. اسی طرح وہ معاشرہ کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کرنے سے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے نبی کے غلاموں کے دلوں پر کس قدر خنجر چلتے ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو اتنی گہری مصطفیٰ کریم کی ذات سے محبت کرنے والے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. جس وقت کفار مکہ نے نبی علیہ السلام کے غلام ہیں حضرت سیدنا زید بن دسنا رضی اللہ تعالی عنہ, انہیں پکڑا, انہیں مارا, انہیں سزائیں دی, ان کا جسم کاٹا, جسم کاٹ کے اس میں مرچیاں ڈالی, نمک ڈالے, پھر انہیں کانٹے چبھوئے, شدید ترین ان پر تشدد کیا. اور پھر ایک مکے کا مشرک کہنے لگا اے زید, دل میں تو کہتا رہا ہوگا نا, کہہ رہا ہوگا کہ میری جگہ محمد ہوتے, میں ان کی جگہ کیوں یہاں مار کھا رہا ہوں. حضرت زید تڑپ گئے, فرمایا اب زبان بند کر, اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ مجھے ایسی 1000 جانیں زندگی عطا کرے, میں ایک ایک کر کے تم مجھے یوں تڑپا کے مارو اور بدلے میں مجھ سے محمد عربی کے قدموں میں کانٹا طلب کرو. میں 1000 زندگیاں مر سکتا ہوں, حضور کے قدموں میں کانٹا چبھنا گوارا نہیں کر سکتا. اسی لیے پھر ہم یہ صدا لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے نبی جی ہمارے بڑی شان والے, وہ آقا جی ہمارے وہ نبی جی ہمارے میرے نبی رحمت سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں, میرے نبی کی رب نے بڑی شانیں بنائی ہیں. میرے اللہ کا قرآن کہیں تو ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. کہیں اعلان ہوتا ہے یا
या अय्युहन्नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। हुजूर की अल्लाह ने कुरान में बड़ी अजमतें और बड़ी शान बयान फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी को कायनात में बेमिसल भी बनाया और हमारे नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात में बेमिसाल भी बनाया। चूंकि आज मिलाद शरीफ का दिन गुजरा है और मैं आपकी गोशगुजार ये बात कर दूं कि हम आले सुन्नत व जमात नबी अलैहिस्सलाम के तज़कार, हुजूर के किरदार के बयान, हुजूर की अज़मतों के इजहार, नबी अलैहिस्सलाम की ताज़ीम के इजहार, जो चीजें हुजूर के अदब और हुजूर के तज़कार पर मुश्तमिल हों, हम उनको महफिले मीलाद का नाम देते हैं। तो हमारी महफिले मीलाद में ज्यादातर चूंकि हुजूर की आमद के तज़किरे होते हैं ना, उनकी आमद के फिर तज़किरे छिड़ गए, ज़िक्र मीलाद पे दिल लुभाने लगा, गुलिस्तां गुलिस्तां फिर बहार आ गई, गुलिस्तां गुलिस्तां फिर बहार आ गई, फिर शमल का चमन मुस्कुराने लगा, फिर चमन का चमन हाय, फिर चमन का चमन। चलो जरा मिल मिल के ये चलेगा काम, क्योंकि मैं चाहूंगा, जैसे आज मैंने ना दो बड़े भारी जलसे किए हैं, कवेलियां वाला और गरीबी बुल्ला का, और उसके बाद फिर हमारा गला वैसे ही हसास हुआ है, तो थोड़ा चूंकि ये ओपन एयर है और मेरे ख्याल में साउंड वाला वो हाल के इस मुतासबत से साउंड ले आए, तो चूंकि ओपन एयर में ज्यादा वो चाहिए होती है, पीक भी चाहिए होती है और हमें उसकी थ्रो भी, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जरा कोई थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ने ना, थोड़ा थोड़ा तुसी पढ़ो, बस थोड़ी सी ये महफिल करते हैं और फिर इजाजत चाहता हूँ। फिर चमन का चमन मुस्कुरा, फिर गुलिस्तां गुलिस्तां बहार आ गई, फिर गुलिस्तां गुलिस्तां बहार आ गई, फिर चमन का चमन, फिर चमन का चमन मुस्कुरा। वो मेरा नबी दुनिया में जब तशरीफ ले आए, मेरे नबी ये रहमत सയ്यिदे कौनैन सरवरे कोनो मकान का कलमा पढ़ने वालों हजरत हसन बिन साबित, ये चंद इरासात व कमालात हुजूर के सुना के मैं इजाजत चाहता हूँ। मकसद महफिले नात का मीलाद का ये होता है ताकि दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत जागज़ी हो जाए, और ये मोहब्बत ही का कमाल और पावर है। सारा दिन जुलूस में भी, सारा दिन काम काज में भी, फिर आकर ठंड में बैठ गए, किसके लिए? न मुल्ला, न पीर, न फकीर, न दौलत, न रोकड़ा, किसी के लिए नहीं, बल्कि आमना के लाल के लिए, नबियों के ताजदार हुजूर की जात के लिए ये महफिल सजा कर बैठ गए। और जरा देखो कमाल, देखो यहाँ जो स्टेज पे बैठी हुई हस्तियां हैं, सबसे बड़ी बात जो ज़ेबे मसनद सलाद रखते हैं हुजूर किबला सैयदी, भाई जरा इनसे अगर कोई कहे कि रात के इस वक्त इस ठंड में हमारे आके फलां जलसे में बैठो, कहेंगे जा काम कर, अल्लाह जेब से खर्चे भी करें, हैं मेहनतें भी करें, सब कुछ करें, इधर उधर दौड़ धूप, किसके लिए? किसके लिए? भाई बोलते जाओ, किसके लिए? उसकी वजह ये मेरे आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, ज़मीनो समा मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो